محترم ناظرین، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں شیطان کو دیکھا جو بہت ضعیف اور کمزور نظر آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے ہاتھوں ذلیل اور رنج میں مبتلا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری امت نے ایسا کیا کیا ہے؟ شیطان کا جواب آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی کچھ خصلتیں ایسی ہیں جن کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، ایک دوسرے کا مصافحہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہتے ہیں، آپ پر درود سلام بھیجتے ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کی ہر نیک کام سے قبل پڑھنے کی بہت اہمیت و برکات ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے تو گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو رفعت اور راحت، برکات اور عظمت اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ اس میں جلال ہے اور ہیبت بھی، قدرت اور عزت و منزلت ہے تو قوت و جبروت بھی۔ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں، اور اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہو گئے برابر نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تم وہ وضو مکمل کر چکو۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی کہ جس مریض پر اس کا دم کیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی ہزار ہزار نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ ایک اور حدیث میں اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام کہ جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی پڑھا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل 19 حروف ہیں، یعنی ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے 72000 نیکیوں کا ثواب، 72000 گناہ معاف اور 72000 درجات کی بلندی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریم کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام
کی شیرنی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ سرکار کائنات نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کی 10,000 برائیاں مٹاتا ہے اور 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے، جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان سب طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی متعجب ہو کر کہنے لگا، بس اتنا ہی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بسم اللہ کی برکات و فضیلت کو پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی یہ اسم عظیم پڑھ کر کچھ بھی مانگے تو اللہ اسے ضرور دیتے ہیں۔ یہ اسم عظیم قرآن کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ آیت ہے۔ اتنی طاقتور آیت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں تو آپ چلتے پھرتے یہ اسم عظیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں، کم از کم 300 بار لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عربی کلمہ ہے جو تمام دنیا کے مسلمان استعمال کرتے ہیں، جو چاہیے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، یہ قرآن کا جز ہے اور ہر سورت سے پہلے آتا ہے سوائے سورۃ التوبہ کے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے، یوں قرآن میں یہ 114 مرتبہ آتا ہے۔ اسے مختصر بسم اللہ اور تسمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اسے عموماً مختلف کاموں کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، مثلاً کھانا کھانے سے پہلے۔ یہ عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بھی ایک کلمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، خصوصاً فارسی، ترکی، اردو اور کھوار وغیرہ۔ اکثر پرانی عمارتوں اور گھروں کے دروازوں پر برکت کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے اسے خطاطی میں بہت استعمال کیا ہے اور ہزاروں اقسام کی لکھی ہوئی بسم اللہ پرانی کتابوں، مخطوطوں اور عمارتوں پر مل جاتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق مستحب ہے کہ اسے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھا جائے۔ پرانی کتابوں کے پہلے صفحے پر اکثر اسے لکھا جاتا تھا اور اس میں ایک سے ایک جدت اختیار کی جاتی تھی۔ یہ قرآن کا پہلا جملہ بھی ہے۔
غرض اسلامی معاشرے کا یہ ایک اہم کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے اللہ کی کتاب کو اسی سے شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ حضرت ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون بہت قدیم زمانے سے اہل مذاہب میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ فصیح و بلیغ الفاظ تو ممکن ہے پہلی مرتبہ قرآن مجید میں نازل ہوئے ہوں، لیکن جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، یہ کسی کام کے آغاز و افتتاح کے لیے اس قدر موزونیت اور مناسبت رکھتا ہے کہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم انسان کو بالکل شروع ہی میں دی ہوگی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق خود قرآن مجید میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے اپنے با ایمان متعلقین اور اپنے ساتھیوں کو جب کشتی میں سوار کرایا تو اس وقت اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو نامہ لکھا تھا، اس کا آغاز بھی انہی مبارک کلمات سے کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یہ کلام خبریہ نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی طرح، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا یہ دعا ہے۔ ایک سلیم فطرت آدمی کے دل کی یہ ایک فطری صدا ہے جو ہر قابل ذکر کام میں کرتے وقت اس کی زبان سے نکلنی چاہیے۔ اس فطری صدا کو وحی الہی نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے، اور ایسا خوبصورت جامہ پہنایا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت جامہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ دعا ارادہ اور شعور کے ساتھ زبان سے نکلتی ہے تو اول تو پہلے ہی قدم پر انسان کو متنبع کر دیتی ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام بہرحال خدا کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ ثانیہ، وہ اس دعا کی برکت سے خدا کی دو عظیم صفتوں رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی ضمانت ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کو برکت عطا فرمائے۔ اس کے اختیار کرنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے وبال سے اس کو محفوظ رکھے، اس کو نبھانے اور تکمیل تک پہنچانے کی اس کو قوت و ہمت دے، شیطان کی چالوں اور فریبوں سے اس کو امان میں رکھے اور دنیا میں بھی اس کام کو اس کے لیے نافع اور بابرکت بنائے اور آخرت میں بھی یہ اس کے لیے رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنے۔ جو کام اس دعا کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ان تمام برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے۔ بسم اللہ کی یہ برکتیں تو ہر کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، لیکن خاص قرآن کی تلاوت کا آغاز اس دعا سے کرنے میں کچھ اور پہلو بھی ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی وحی نازل کرتے وقت ہی دیا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق، یعنی اپنے خداوند کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ دوسرا یہ کہ یہ مبارک کلمہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو نطق اور گویائی عطا فرمائی، جس کی بدولت وہ قرآن کی نعمت کا مستحق بن سکا۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اشارہ کر رہی ہے، جس کا اس آیت میں حوالہ ہے کہ ایک دوسری جگہ یہ بات تصریح کے ساتھ کہی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو نطق کی ایک قابلیت عطا فرمائی اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دی فرمایا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق ایک خاص پیشن گوئی کی تصدیق کر رہی ہے، جس کی سند پچھلے آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ خلق خدا کو جو یہ تعلیم دیں گے وہ اللہ کا نام لے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب میں یہ الفاظ وارد ہیں۔ چوتھا یہ کہ جس طرح قرآن مجید خدا کی صفت رحمانیت کا مظہر ہے، اسی طرح اس کی صفت رحمانیت ہی ہے جو قرآن کے فتح
فتح باب کی کلید ہے، اسی سے اس کے بند دروازے کھلیں گے، اسی سے اس کی مشکلات آسان و نفس ہوں گی، اور اسی کے سہارے وہ کبھی گمراہی اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 کا ذکر آیا ہے، اللہ، رحمان، رحیم۔ کون گناہ گار ہے اور کون نیک، کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کے بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ان لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بنا لیا۔ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارث المعروف بشر حافی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث العظیم آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چلاک آدمی تھا، عصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کی نشہ میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا، راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کا عطار کہ یہاں سے عطر خرید کر اس پرچہ پر ملا۔ جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکا دیا ہے، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں مشہور کریں گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالیٰ نے تجھ پر دروازے حکمت کے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی، گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرمانرواؤں کے نام خط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے اور ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے اس طرح پڑھے کہ ہر 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اپنی تمام حاجات پوری کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کا یہ وظیفہ لازمی کریں اور بسم اللہ
اللہ کے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔